بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات میرے انتہائی قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کی یکم کو حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضری کی یہ سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔ حاضرین و ناظرین، میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ایک گناہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کے مقدس مہینہ اور یہ بابرکت گھڑیاں اور یہ بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ خدا بند قدوس ہمیں ان کا حقیقی روحانی لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ماہ مقدسہ میں خدا بند قدوس کی ذات کے ساتھ ایک ایسا تعلق اور ایسا رشتہ اور ایسا گمان استوار کرنا چاہیے کہ جس کے مطابق ہم چاہتے ہوں کہ رب کائنات ہمارے ساتھ ان بابرکت گھڑیوں میں معاملہ فرمائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا بند قدوس کی ذات کے ساتھ اس کا بندہ جیسا گمان کرتا ہے، میرا رب اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اگر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی اور خدا بند قدوس کے لاریب اور بے عیب کلام قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہوں تو یقیناً میں پوری شرح صدر سے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ رب کائنات نے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ذات سے اس کو اس طرح روایت کرتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ خدا بند قدوس کو تنہائی میں یاد کریں گے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے بندے کو تنہائی میں یاد کروں گا، اور پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ کسی مجلس، کسی محفل اور کسی مجمع میں بیٹھ کر مجھے یاد کرے گا تو یقیناً خدا بند قدوس کا اعلان ہماری محافل، ہماری مجالس اور ہمارے ان اجتماعات سے کہیں بالا و والا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو مجھے بندوں میں بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر یاد کرے گا تو میں تجھے تیری مجلس سے بہتر اور اعلیٰ و بالا مجلس میں یاد کروں گا، اور جب تو میری طرف ایک بالشت آئے گا تو میں تیری طرف ایک ہاتھ آؤں گا، اور اگر تو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا تو میں ایک بازو یا ایک گز تیری طرف آؤں گا، اور اگر تو چل کر میری طرف آئے گا تو میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی۔ یقیناً یہ وہ فرامین عالی شان ہے جن کی روشنی میں یہ بات سمجھنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہ جاتا کہ رب کائنات انسان کی سوچوں سے بھی بالا و والا بندے کے ساتھ معاملہ فرمانے والا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے، ناظرین سے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ان مقدس دنوں اور رمضان المبارک کی ان مقدس راتوں کو ہر حوالے سے اللہ کی ذات کے ساتھ ایک خوبصورت گمان قائم کرتے ہوئے آپ ان کو گزارنے کی سعی اور کوشش کریں۔ اور دوستان گرامی قدر، میں یہ بات کہتا چلوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس بات کی خبر دے دوں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے اور مومن اللہ سے قیامت والے دن کہیں گے؟ تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ضرور آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا ایسا کلام ہوگا جو اللہ اپنے بندوں سے اور مومن بندوں سے اور مومن بندے اپنے رب سے کلام فرمائیں گے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مومنوں سے
کہ کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے، کیا تمہیں میری ملاقات کی چاہت تھی؟ تو بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ جی ہاں مولا، ہمیں تیری ملاقات کی بڑی چاہت اور بڑی تمنا تھی۔ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ تمہیں ایسا کیوں تھا، تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ تو بندے عرض کریں گے کہ ہمیں تیری عفو اور تیری مغفرت کی امید تھی، یعنی ہم ملاقات میں یہ بات چاہ رہے تھے کہ تو ہمیں معافی فرما دے گا اور ہماری بخشش بھی فرما دے گا۔ تو جب بندے یہ گمان رکھیں گے خدا کی ذات کے ساتھ اور اس کا اظہار اللہ کے حضور قیامت والے دن فرمائیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ خوش عقیدگی، خوش گمانی اور خوبصورت گمان باندھنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی اپنے بندوں کو دے گا کہ اللہ ارشاد فرما دے گا فَيَقُولُ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے گا کہ اے بندو، اگر تمہارا گمان یہی تھا اور تم میری ملاقات اسی لیے چاہ رہے تھے کہ میں تمہیں معاف بھی کر دوں اور میں تمہیں بخش بھی دوں، تو پھر جان لو کہ تمہارے لیے میری مغفرت اور میری بخشش واجب ہو چکی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، آپ دوستوں سے میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، چاہے ان معاملات کا تعلق ہماری ظاہری حیات کے ساتھ ہو یا اخروی حیات کے ساتھ ہو، برزخی حیات کے ساتھ ہو یا اس سے اگلے جہان کی حیات کے ساتھ ہو، ہمیں ہر جہان کی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کا گمان قائم کرنا چاہیے کہ جو ہماری سوچوں سے بے شک بڑا ہو، لیکن وہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کبھی نہیں ہوتا۔ ہر گمان اور ہر خوش عقیدگی اللہ کی ذات کے اندر سما جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کامل قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے۔ میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کروں گا کہ آپ لوگ رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور التجا کریں اور اللہ کے حضور اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو سوال بنا کر اللہ کے حضور پیش کریں، تو یقیناً میرا رب آپ کی ان خواہشات کو اپنی جناب سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ مغفرت آپ کا حق ہے اللہ کی ذات پر، لیکن آپ اس سے طلب کریں گے تو وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ بھی رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور دن کو اللہ کے حضور روزے کی حالت میں رہتا ہے اور رات کو اللہ کے حضور قیام کی حالت میں رہتا ہے، یعنی تراویح کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سن کے قیام کرتا ہے اور دن کو ہر قسم کی لغویات، وحیات اور حلال چیزوں کے کھانے پینے سے باز آ جاتا ہے، تو میرا رب اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، بس میری آج کی اس نشست میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک خوبصورت گمان باندھ لیجئے، اور وہ گمان اللہ سے عفو اور مغفرت کا گمان باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ یہ مہینہ اور یہ گھڑیاں اور یہ ساعتیں اور یہ دن اور یہ راتیں بعد میں ختم ہوں گی، میرا رب آپ کی بخشش اور مغفرت کا سامان پہلے عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔